اخلاص کس چڑیا کا نام ہے؟ میں تم کو اخلاص کی ایک تعریف سناتا ہوں، شاید پہلی مرتبہ تم سنو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ حضرت اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کیسی خوبصورت بات سمجھائی انہوں نے۔ فرمانے لگے قرآن مجید پڑھو گے، قرآن مجید کی مختلف صورتیں دیکھو گے، جیسے سورہ ہود ہے، ہود علیہ السلام کے نام پر رکھ دی گئی، اور سورہ یونس ہے، یونس علیہ السلام کے نام پر ہے، ایسے ہی بعض جانوروں کے نام پہ ہے، جیسے سورہ نال ہے، سورہ بقرہ ہے۔ ان صورتوں کے اندر یہ نام آئے ہیں، اس لیے سورت کا نام ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا اخلاص کے بارے میں، اس نام سے بھی ایک سورت ہے سورہ اخلاص، قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ نہیں مت بولیے گا آپ، مولوی لوگ کیوں بولیں گے؟ سورہ اخلاص کس سورت کو بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ سورہ اخلاص پوری سورت اوپر سے نیچے تک پڑھ لیجئے، اخلاص کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ پھر اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، اب اس کو سمجھنا پڑے گا، سورت پوری پڑھ کے خلاصہ نکالنا پڑے گا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کی نیت اور اس نیت کے ذریعے سے جو کام آپ کریں گے وہ دونوں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کا مطلب ہے اخلاص۔ یہ سورہ اخلاص بتاتی ہے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، بس تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور اللہ کے لیے کرو، یہ اخلاص۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ جو اخلاص والا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ نوجوانوں، میری دعا ہے تم اس سے اوپر والے درجے پہ جاؤ، اللہ تم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اوپر کون سا درجہ ہے؟ اس سے اوپر ایک دوسرا درجہ ہے۔ آج تک اخلاصی والا سنا تھا، سب سے اونچا درجہ اخلاص کا۔ اخلاص کے اوپر مخلص سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے، مخلص تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ مخلص سے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، صرف اللہ کا ہو کے رہتا ہے، پھر